بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ہونٹ موٹے رنگ کالا مگر سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ اے بلال، میں نے جنت میں اپنے قدموں سے پہلے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ وہ بلال جو حبشی نسل کے غلام تھے، مگر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی آپ کو اپنا سردار کہہ کر بلاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انہی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، حبشی بلال سے سیدنا بلال تک کا سفر کیسا تھا، آپ کے اخلاق و آداب کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے منسلک ایک من گھڑت روایت کے حقائق بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کا نام بلال، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے لیکن مکہ ہی میں پیدا ہوئے۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں، جن لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی ہے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا رنگ گندمی، جسم دبلا پتلا، قد لمبا، پیٹھ میں جھکاؤ تھا اور ہلکے رخسار والے تھے۔ آپ کے اندر سفید بالوں کی کثرت تھی لیکن خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند اور باروب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز برتا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر و غریب اور گورے و کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد ازاں ہجرت کر کے سرات یعنی عرب آئے، پھر سرات سے مکہ آ کر قیام پذیر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ ناظرین، یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقائے کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی سند حاصل فرمائی، آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی پر
ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہررا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس کی جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتا اور کہتا، تمہارا خدا لات اور عزا ہے، لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے احد احد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا اعادہ کرو، تو فرماتے کہ میری زبان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ دنیا کی ان ماروں سے کہاں در یار کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تھا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے تیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایع نشان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایتوں کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا موافقات کرایا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت سعد بن خسیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو ربیحہ کا بھائی بنایا گیا جن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ عہد عمر فاروق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا، ابو دریحہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا
دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیائے اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا عظیم اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی، ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ جب تعداد کافی ہو جاتی تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ نماز تیار ہے۔ غرض آپ تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی صدائے اللہ اکبر مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مقدس ترین کام انجام دیا گیا، جس میں عام مسلمانوں کے شانہ بشانہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنفس نفیس تعمیری امور میں شرکت رہے اور لکڑی، پتھر، مٹی وغیرہ سامان تعمیر اپنے کندھوں پر ڈھوتے رہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہمہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، عربی میں صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب زمین پر ہوتا ہوں تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہوں، اب کعبے کی چھت پر ہوں تو منہ کس طرف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میری طرف دیکھ کر اذان دو۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر اذان دینا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی معراج تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا اور صحابہ کرام نے آپ کو اذان دینے کا کہا تو آپ نے کہا کہ میں اب خود میں ہمت نہیں پاتا کہ جب اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اور انہیں سامنے نہ پاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 22 سال کا تعلق تھا۔ یہ تعلق اخوت اور بھائی چارے کا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا ترک کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال
وصال کے بعد آپ غمگین رہنے لگے اور ہمہ وقت آپ کو تلاش کرتے رہتے اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رہا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو مؤذن اسلام اور خازن و خادم سرکار کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پہلے؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس ناقہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال نے تھام رکھی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاء اللہ، کیا شان ہے عاشق صادق کی، اور اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ کی مہار تھامے جنت کی معطر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے قدموں کی چاپ یعنی آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلال ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے فرائض بجا لاتے رہے۔ پے کرے محبت و وفا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غزوات و امن اور سفر و حضر میں ہر وقت ایک خادم، محافظ اور جانثار کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں قلبی راحت و سکون بھی ملتا رہے۔ دربار نبوت میں جب بھی کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبان رسول حضرت بلال سے ملنا پڑتا تھا۔ خادم رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خدمت و اطاعت میں گزرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت میں طویل عرصہ گزارا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے علاوہ کوئی سرگرمی انجام نہ دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جدھر تشریف لے جاتے آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، حضرت بلال وہیں تشریف رکھتے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق نہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوشش کی کہ آپ تلوار چلانی سیکھ لیں، مگر آپ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے، اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ کی ذمہ داری منتظم کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تہ تیغ کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی ایذا رسانی میں بھی اس کا ہاتھ سب سے پیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب مدینہ میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں اور اپنی باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی سربلندی میں گزار دوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے
اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا اور اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن بلال جانے پر مصر تھے۔ دونوں جانب سے اصرار و انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی یہ بات سنی تو انہیں مدینہ سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے ملک کے شام منتقل ہوئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی ان کو روکنا چاہا، لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامی مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوشامدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ ایک روز عمر بن خطاب نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی تو بولے، گو میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اذان کے لیے آواز بلند کی اور تمام مجمع بےتاب ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے اختیار رو رہے تھے۔ غرض سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھنچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کی سرسبز و شاداب زمین پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو ردیحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خلان میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو دردہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا ان سے فرماتے ہوئے کہا، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے، گورے، حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انصار رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ پہلے کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو عرض کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینہ میں جی نہیں لگتا اور نہ ہی مجھ میں ان خالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے، چنانچہ یہ کہہ کر اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کیا
اور کبھی حجروں میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم سے عرض کیا جائے، جب وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حضرت بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہ کر سکے، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہتے تھے۔ بات کی کیفیات روایات میں اس طرح آتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رقت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے
تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص تھے، اس بنا پر اس کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ عرض کیا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، البتہ ہر طہارت کے بعد نماز ادا کی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو۔ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر حج مبرور۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بروز قیامت جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات کہیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء و شہداء کے بعد سب سے پہلے بلال حبشی کو جنتی حلہ پہنایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جس کی کاٹھی سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، تمام مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہ قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے صرف 40 دن اللہ پاک کی رضا کے لیے اذانیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری بمطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی، گویا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد اقصی میں اذان دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شام کے زمانہ قیام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد شادیاں کی، ان کی بعض بیویاں عرب کی نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنی زہرہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں رشتہ مساہرت قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شام ہی کو اپنا وطن بنا لیا تھا، وہیں پر تا دم حیات مقیم رہے۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے گھر والوں سے فرمانے لگے کل ہم اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر اہلیہ محترمہ نے کہا واویلا، ہائے افسوس، ہائے میری تباہی و بربادی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، واہ میری خوشی و مسرت کہ کل اپنے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حضرت بلال کی وفات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ کم و بیش 60 برس کی عمر پائی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر نزا کا عالم طاری ہوا اور وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ فرمایا ہائے یہ کیسا غم ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے ملنے والا ہوں۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو آپ نے فرمایا بلال ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ آپ کا مزار دمشق شہر میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ حضرت بلال کے وصال کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ختم ہو گیا۔ ناظرین، ہمارے عوام الناس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور بعض مقررین بڑے
بڑے غمگین لہجے میں اسے بیان بھی کرتے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت بلال کی زبان مبارک میں لکنت آ چکی تھی، جس کے باعث وہ اشہد کو اسحد ادا کرتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے سے منع فرما دیا، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان نہ دی تو اللہ تعالی نے سورج کو طلوع ہونے کا حکم ہی نہ دیا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ اس واقعے کو کچھ مقررین بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی ایسی مسالے دار روایات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کئی معتبر علماء نے اس روایت کو رد کیا ہے اور اسے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ مقررین اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ یہ واقعہ کسی حدیث یا تاریخ اسلام کی کتب میں درج نہیں اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی اس قسم کی روایت ملتی ہے۔ اس روایت کے متعلق محققین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ موضوع و من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت بلال سے کلمات اذان صحیح طور پر ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ ناظرین، حضرت بلال کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں سہیں، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ مکہ میں جس جگہ انہیں تپتی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھی اور جس کلمے کی بنا پر دی جاتی تھی، اسی نے انہیں کعبہ کی چھت پر پہنچا دیا۔ ان کی عظیم قربانیوں کی ہی بدولت انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دین اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔